پاکستان میں گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے اور پاکستان میں عمومی طور پر اب شکایت پیدا ہو گئی ہے آبادی کی زیادتی کی وجہ سے کہ پانی کے حوالے سے پاکستان میں ایک ایمرجنسی نافذ ہے۔ بہت جو پانی کے ماہرین ہیں وہ بہت عرصے سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پانی کا ضیاع ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں پانی ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے۔ آج کل دنیا میں پانی کو محفوظ کرنے کے بہت سارے طریقے رائج ہو گئے ہیں، ہندوستان میں بہت رائج ہیں، دنیا کے ملکوں میں، پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ بڑے اچھے ہمارے ماہرین ماحولیات ہیں، وہ مختلف مشورے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پر اسراف کو ناپسند فرمایا، درخت لگانے کی یا لوگوں کی خیر خواہی کی تلقین کی۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑی سی فکر ہم کریں۔ گرمی ہوتی ہے، گرمیاں آتی ہیں، ہم لوگ فکر مند ہوتے ہیں، لیکن پانی کا استعمال کے حوالے سے بڑے شہروں میں، خاص طور پہ کراچی میں پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ ٹینکر سے جا کے پانی خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک فکر ہمارے اندر یہ پیدا ہونی چاہیے کہ جو ہمارے یہاں بارشیں ہوتی ہیں یا پانی کسی طرح سے جب آتا ہے تو اس کے ضیاع کے بجائے اس کی حفاظت کا کوئی طریقہ ہو۔ آج کل پانی کے حوالے سے جو مختلف طریقے ہیں اسٹور کرنے کے، اس کے جس کے اندر وہ واٹر ریچارج کہلاتے ہیں کہ کہیں پر کنویں کھدے ہوئے ہیں تو بارش کا پانی آئے تو زمین میں جائے، اس کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کی، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر 2 فائدے ہیں، ایک انسان کا اپنا فائدہ، سب کا فائدہ ہے۔ اگر آپ پانی کو اکٹھا کرتے ہیں تو حدیث اور اس طرح کی جو تعلیمات ہے اس کو نظر میں رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے انسان فائدہ اٹھائے، جانور فائدہ اٹھائیں، پرندے فائدہ اٹھائیں، حشرات الارض فائدہ اٹھائیں، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہونا چاہیے، بہت لاپرواہی ہے کہ پانی کا ضیاع کو ہم کیسے روکیں۔ کہیں پر پانی کی حفاظت ہو سکتی ہے، پانی ندی نالوں میں جاتا ہے، اس کو ہم ریسٹور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے پیچھے 2 نیت ہوں کہ اگر ہم یہ پانی محفوظ کرتے ہیں ہمارے بھی کام آتا ہے اور مخلوق خدا کے کام آتا ہے۔ تو اگر ہم اس حوالے سے ایک فکر اور ایک اپنے اندر ایک طرح کی مہم چلانا شروع کریں تو یہ بہت نافع کام ہے۔ دوسری چیز ہے شجرکاری، درخت لگانے کا، درخت کی حفاظت کرنے کا۔ اگر ہم دین کی تعلیمات پہ نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پہ ان چیزوں کو پسند فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی صحت کے لیے وہ چیز اچھی ہے، پرندوں کے لیے اچھی ہے، ماحول کے لیے اچھی ہے۔ میں پچھلے دنوں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کراچی شہر ہے یا لاہور ہے یا اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں، ان سب کے اندر پہلے بہت اچھے قسم کے چھوٹے چھوٹے چڑیاں اور پرندے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ وہ سب غائب ہو گئے۔ اور اس کی جو وجہ ماہرین ماحولیات بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، درخت لگانے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، پرندوں کے لیے فائدہ مند ہو، جانوروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ کیا یہ کام کرنے کا حکم دین بھی دیتا ہے یا یہ صرف ہمارے ماہرین ماحولیات کی ایک ریکمنڈیشن ہے؟ تو یاد رکھیں، اس طرح کے جتنے بھی اچھے خیر خواہی کے کام ہیں اس کی تلقین دین بھی کرتا ہے، تو اس کو نیکی سمجھ کے بھی کرنا چاہیے۔ تو جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اس میں پرندوں کا بھی خیال رکھنا، جانوروں کا بھی خیال رکھنا، پانی کے حوالے سے فکر مند ہونا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے وہ پانی کی سبیل لگا دے، کہیں پہ نلکا لگا دے تاکہ وہاں سے جانور بھی پانی پیتے ہوں، پرندے بھی پانی پیتے ہوں، انسانوں کو بھی پانی ملے۔ اس حوالے سے لوگوں کی خیر خواہی کا کام کرنا، اجتماعیت کا کام کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یہ فکر ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو گئی ہے۔ اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی ہمیں ٹیمیں بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یہ نہ سمجھیں صرف کہ یہ صرف ہمارے پاس کہیں سے کوئی ماہرین ماحولیات کی یا مغربی دنیا کی کوئی ریکمنڈیشن ہے یا کوئی NGO کی۔ ہمارا دین بھی ان کاموں کی تلقین کرتا ہے، خاص طور پہ ایسی چیزیں جن کی افادیت عام لوگوں کے لیے ہے، جن کی افادیت انسانوں کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے، چرند پرند سب کے لیے ہے۔ اس کے لیے فکر مند ہونا، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی خیر کے ایک کاموں میں سے ایک کام ہے، اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو، اپنے ماحول کو، اپنے شہر کو برباد نہ ہونے دینا، آنے والی نسلوں کے لیے خیال رکھنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم خود سارے وسائل ختم کر کے چلے جائیں، ہماری بعد والی نسل بڑی مشکلات کا شکار ہو۔ اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں جہاں انسان کا اختیار چلتا ہے وہاں خیر کا کام کرے، چاہے وہاں پانی کی حفاظت کا کام ہو، چاہے وہ درخت لگانے کا کام ہو، چاہے ماحول کی حفاظت کا کام ہو، چاہے گندا پانی، گٹر کا پانی روڈ پر بہہ رہا ہے اس کو بچانے کا کام ہو۔ جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، خیر پہنچتی ہے، سرکاری اداروں کی ذمہ داری تو بنتی ہے،
ہماری بھی جو ذمہ داری جہاں تک بن سکتی ہے ہم اس کا اہتمام کریں. ایک صاف ستھرا معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک خیرخواہ معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ انسانوں کو، پرندوں کو، جانوروں سب کا خیال رکھا جاتا ہو، وہ کہیں بہتر معاشرہ ہے اس معاشرے سے جو بے حس معاشرہ ہو، لاپرواہ معاشرہ ہو، دوسروں کی فکر نہ کرنے والا معاشرہ ہو. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com